اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے مسئلے میں جاری تھی اور ہم آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں دونوں طرفوں کے دلائل پیش کر رہے تھے، یعنی وہ فقہا جو رؤیت ہلال کے مسئلے میں جدید نجومی آلات کے استعمال کو جائز جانتے ہیں، ان فقہا کے دلائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ پھر ان فقہا کے دلائل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے جو نجومی آلات کے استعمال کو نادرست جانتے ہوئے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہی دو آنکھوں سے چاند کی رؤیت کرے اور انہی دو آنکھوں سے چاند کی رؤیت کرنے کے بعد رمضان المبارک کے قمری مہینے کا آغاز کرے، اور دیگر قمری مہینوں کا آغاز بھی رؤیت ہلال سے ہی ممکن ہے، اور کوئی ایسا راستہ نہیں جس سے انسان قمری مہینے کا آغاز کرے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ نجومی آلات کا استعمال اور نجومی طریقے سے قمری مہینے کی تعیین بالکل درست نہیں ہے اسلامی تعلیمات میں۔ لہٰذا فقہا اس سلسلے میں جو دو گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر پیش کر دیا ہے۔ لہٰذا اب میں آپ کی خدمت میں وہ روایات جو ہمارے منابع روائی میں موجود ہیں اس رؤیت ہلال کے مسئلے میں، ان روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ خود ملاحظہ کریں کہ کیا روایات میں کوئی ایسا راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو نجومی آلات کے استعمال کو قابل تصور جانتا ہو دینی متون میں، یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اسلامی تعلیمات میں نجومی آلات کے استعمال کو درست قرار دیا ہے یا درست قرار نہیں دیا ہے۔ یہ روایات پڑھنے کے بعد بخوبی طور پر بالکل آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے گا، اور ان روایات کو بھی ہم اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ متاسفانہ ان دنوں بعض لوگ ایسے جو پڑھے لکھے جاہل افراد ہیں جو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ در واقع انہوں نے اسلامی تعلیمات میں فقہی احکام کو در واقع پڑھا ہی نہیں ہے، در واقع ان روایات کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ روایات اہل بیت اور دینی متون میں موجود جو روایات ہیں وہ انسان سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اور بلا وجہ انہوں نے خدشہ وارد کیا اور شبہات ایجاد کر دیے کہ ہم نجومی تقویم کا سہارا لے سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، اور بھی مختلف قسم کے شبہات انہوں نے بیان کیے ہیں جنہیں ہم ان کے مقررہ وقت پر باقاعدہ طور پر جواب دیں گے۔ آج ہم وسائل الشیعہ کی روایات کا باقاعدہ طور پر سہارا لیتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ میں تمام کتابوں کی روایات بیان کروں، صرف وسائل الشیعہ سے ہم 10ویں جلد اور 10ویں جلد میں بھی صفحہ نمبر 252 پر جو باب نمبر 3 کا آغاز مرحوم شیخ حر عاملی کر رہے ہیں، اس باب میں شیخ حر عاملی نے 28 روایات کو ذکر کیا ہے۔ میں ان 28 روایات کو آج اور آئندہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس باب کے آغاز میں نچوڑ جو خود مرحوم حر عاملی نے پیش کیا ہے ان روایات سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرحوم حر عاملی اس باب کے آغاز میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ باب ان علامات شہر رمضان وغیرہ رؤیت الہلال، یعنی یہ جو باب آغاز کیا جا رہا ہے جس باب میں 28 روایات درج ہیں، اس باب میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر قمری مہینے کی علامت کیا ہے، چاہے وہ قمری مہینہ رمضان ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ کوئی بھی دوسرا قمری مہینہ ہو، اس قمری مہینے کی علامت یعنی اسے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، رؤیت الہلال، یعنی خود اپنی آنکھوں سے چاند کو مشاہدہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے چاند کو دیکھ لیا تو آپ قمری مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا تو اسی سابقہ قمری مہینے کو مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ اگلے مہینے میں داخل ہوں گے۔ لہذا فرماتے ہیں فلا یجب الصوم الا للرؤیا، کہ روزہ واجب نہیں ہوگا مگر یہ کب واجب ہوگا، جب آپ اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھ لیں۔ ایک بات وَمُضِي 30، یعنی 30 دن مکمل ہو جائیں،
یعنی پہلے قمری مہینے کے 30 دن مکمل ہو جائیں تب آپ اگلے مہینے میں داخل ہو سکتے ہیں، یا 30 دن مکمل ہونے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں سے چاند کو مشاہدہ کر لیں تب آپ جا کر قمری مہینے میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کی بات کی، اب آپ کو شوال کے متعلق بھی بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِي آخِرِهِ إِلَّا لِلرُّؤْيَا، اور رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر میں داخل نہیں ہو سکتے مگر کس سے؟ رؤیت کے ذریعے سے۔ یعنی اگر آپ نے چاند دیکھ لیا 29 رمضان المبارک کے بعد تو آپ 30واں روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ عید الفطر منائیں گے، لیکن اگر آپ نے چاند نہیں دیکھا تو 30 دن مکمل کریں گے، وَمُضِي ثَلَاثِينَ، یعنی 30 دن گزرنے کے بعد 31واں آپ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ 31ویں دن آپ کہیں گے کہ آج یکم شوال المکرم ہے اور باقاعدہ طور پر آپ کریں گے عید۔ پھر اس کے بعد مرحوم حر عملی یہاں تاکید فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْيَقِينِ دُونَ الظَّنِّ، یعنی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور یقین ہونا چاہیے کہ 30 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ یقین پر عمل کر سکتے ہیں، اس باب میں وہم و گمان و ظن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اور یقین تک حصول یقین کا راستہ صرف اور صرف رؤیت ہے یا 30 دن مکمل کرنا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یعنی مرحوم حر عملی بھی واضح طور پر تمام روایات سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ہمارے پاس نجومی آلات کا کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم یا تو اپنی آنکھوں سے رؤیت کریں گے یا 30 دن مکمل کریں گے، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پر روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت جسے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس روایت کو آج کے جلسے میں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، مرحوم شیخ حر عملی نے اس روایت کو اس باب میں 6 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یعنی 28 روایات میں سے یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، 13,339 نمبر روایت، یہ روایت مرحوم حر عملی نے 6 مرتبہ ذکر کی ہے، اسی باب میں مختلف طرق روائی سے اس کو نقل کیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یعنی 13,339 13,341 13,345 13,356 13,360 اور پھر 13,365، اس میں یہی روایت ذکر ہوئی ہے باب وسائل الشیعہ کے تیسرے باب میں۔ یہ روایت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی راوی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے کیا کہ انہو سئل عن الاہلہ، یعنی راوی حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اہلہ کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ یا ابن رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ اہلہ کیا چیز ہے؟ فقال، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا جواب میں اس کو یہ کہہ رہے ہیں، ہیا اہلۃ الشہور، یہ جو اہلہ جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہو، یہ قمری مہینے کے آغاز سے پہلے چاند کی تلاش کو اہلہ کہا جاتا ہے، یعنی جسے ہم استحلال کہیں، اور باقاعدہ ہر سال رمضان المبارک کے آغاز میں اور رمضان المبارک کے اختتام پر جو رؤیت ہلال کمیٹی باقاعدہ بیٹھتی ہے اور ٹکٹکی لگا کر چاند کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ اہلہ ہے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس تعبیر کے مطابق۔ پس یہ اہلہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی جو اہلہ بیان ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اہلہ شہور ہے، یعنی باقاعدہ طور پر رؤیت کرنا اور استحلال کرنا اہلہ ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام اس اہلہ کے بعد نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ ہے کیا، فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ، یعنی جب تم چاند کو دیکھ لو، فَصُمْ، چاند دیکھنے کے بعد اگلے دن روزہ رکھو باقاعدہ طور پر، وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَافْطِرْ، اور جب تم دوبارہ چاند دیکھو تو افطار کر لو اور عید سعید فطر میں داخل ہو جاؤ۔ پس معیار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہلۃ الشہور میں یہ بیان کیا ہے کہ انسان رؤیت ہلال کرے تو روزہ رکھے، رؤیت ہلال کرے تو عید الفطر میں داخل ہو جائے۔ یہ روایت مختلف طریقوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
6 तुरुक से नकल हुई है और इसी वसाइल शिया में ये 6 तुरुक बयान हुए हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, हम इस बाब की मुकम्मल रिवायात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और ये बयान करेंगे कि दीनी मुतून में हजरात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से नकल रिवायात में हमारी क्या जिम्मेदारी बयान की गई है। वो जिम्मेदारी जब आपके सामने वाज़ेह हो जाए तो खुद ब खुद आपके सामने ये मुशख्खस हो जाएगा कि क्या हम नजूमी कैलेंडर का सहारा ले सकते हैं या नहीं, सिर्फ रुयत हिलाल ही हमारे पास तन्हा रास्ता है, या क्या हम आया नजूमी आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ इसी आदि आंख से जिसे चश्मे गैर मुसल्ला कहते हैं, इसी के जरिए से हमने रुयत करनी है। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अहले मुहम्मद व अज्जिल फरज क़ाइम आले मुहम्मद।